اور سناجی پروگرام آج کی بات کے ساتھ میں ہوں امتیاز میر. افواج جمہوری آئینی ادارے مستحکم نظر آ رہے ہیں ملک کے اندر. سیاسی استحکام ہے تو معاشی استحکام کی طرف ہم جا رہے ہیں, اور اسی کے ساتھ جمہوریت کے اوپر عوام کا اعتماد کیا بڑھتا جا رہا ہے. کیا ملک کے اندر مہنگائی کم ہوئی ہے؟ یہ کریڈٹ جاتا ہے جمہوری حکومت کو. مجھے جوائن کیا ہے اسٹوڈیو کے اندر محترم جناب ایڈوکیٹ ریاض حسین صاحب, قانون دان ہیں, سیاست دان ہیں, تجزیہ نگار ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ امیر صاحب, تھینک یو سو مچ. مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما ہے نون لیگ کے, ترجمان ہے وفاقی حکومت سندھ کے لیے, محترم جناب بیرسٹر راجہ انصاری صاحب میرے ساتھ ہیں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. شکریہ امیر صاحب. آپ سے شروعات کریں گے ایڈوکیٹ صاحب, کیا کہیں گے عوام کا اعتماد جمہوری حکومت کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے؟ کیا آپ بھی اسی طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, جمہوریت تو لوگوں کی نظر میں ابھی جمہوریت نہیں ہے, کیونکہ جتنے بھی ادارے ہیں ہمارے وہ ابھی تک عوام کو وہ ریلیف نہیں دے سکے. ہمارے ادارے کافی ایسے ادارے ہیں جہاں پہ ہمارے جو جمہوری سو کالڈ جمہوری جو الیکٹڈ پرسنس بیٹھے ہوئے ہیں وہ عوام کو ترجیح دے نہیں پا رہے, بلکہ ان کی ترجیحات کچھ اور ہیں. اپنی حکومت کو بچانے اور اپنی لیے ہی وہ ساری جتنی بھی پارلیمنٹ میں اپنے بلز جو ہیں وہ اپنے لا رہے ہیں, ان کو پاس کروا رہے ہیں. میں نہیں سمجھتا کہ لوگوں کا اعتماد اس جمہوری حکومت پہ بڑھتا جا رہا ہے, بلکہ اس جمہوری حکومت سو کالڈ جمہوری حکومت جو ہے اس پہ اعتماد اور ختم ہوتا جا رہا ہے. برسے صاحب, جمہوری حکومت کے اوپر عوام کا اعتماد ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ختم ہوتا جا رہا ہے, کوئی جمہوری حکومت کے اوپر اعتماد نہیں ہے. کیا کہیں گے برسے صاحب؟ دیکھیں امیر صاحب, بالکل قرائی صاحب کی جو بات ہے اس کا ہم احترام کرتے ہیں, ہر کسی کی رائے ہے اور ان کی رائے کا بھی احترام ہے. لیکن یہاں ہم اپنے ملک میں جمہوریت پر لوگوں کا اعتماد اور جمہوری جماعتوں پر لوگوں کا جو اعتماد ہے اس کا ہر 5 سال کے بعد جو ہے وہ ایک ٹیسٹ ہو جاتا ہے جب لوگ الیکشن میں ووٹ ڈالتے ہیں. اور جتنی بھی اس وقت اگر ہم بات کریں الیکشنز میں جو رزلٹ آتے ہیں, اب جو پارٹی جیت جاتی ہے وہ کہتی ہے جی ہم جیت گئے, جہاں پہ جیتے وہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی, اور جہاں پہ ہم ہار گئے وہاں پہ دھاندلی ہو گئی. جس طرح ابھی آپ ریسنٹلی آپ دیکھیں کہ کے پی کے میں جو ہے وہ تحریک انصاف جیتی, انہوں نے حکومت فارم کی, وہاں کوئی دھاندلی نہیں ہوئی. لیکن جہاں جہاں پی ٹی آئی اور تحریک انصاف ہار گئے وہاں پہ وہ کہتے ہیں دھاندلی ہوئی ہے. لیکن بہرحال ہم اگر سسٹم کی بات کریں تو ہر 5 سال کے بعد الیکشنز ہوتے ہیں اور وہ الیکشن کے نتائج بتاتے ہیں کہ لوگوں کا کتنا اعتماد ہے. ویسے اگر ہم اوور آل آج تک کی الیکشنز کا اگر ہم ٹرنز دیکھیں تو سوائے 1-2 الیکشنز کے باقی الیکشن کا جو ٹرن آؤٹ ہے وہ تقریباً 30 to 40% رہتا ہے. جو ووٹرز ہیں جتنے بھی پاکستان میں رجسٹرڈ ووٹرز, اس میں سے 30 to 40% ووٹرز جو ہیں وہ ووٹ ڈالتے ہیں. 60% ووٹرز جو ہیں وہ پولنگ اسٹیشنز تک جاتے ہی نہیں ہیں, اور ان کا صرف جمہوریت پہ نہیں کسی بھی سیاسی جماعت پر میں سمجھتا ہوں اعتماد نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی جتنی سیاسی جماعتیں اس ملک میں موجود ہیں وہ سیاسی جماعتیں کوشش کرتی ہیں کہ ہم اپنے اپنے دور ادوار میں جو ہے وہ جو حکومتوں کے ادوار ہیں اس میں ہم عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف دینے کی کوشش کریں. اس میں بدقسمتی سے کچھ ایڈونچرسٹ بھی آ جاتے ہیں بیچ میں, کچھ تجربے بھی اس ملک کے ساتھ ہوئے ہیں, اس کے نتائج بھی سامنے ہیں. اور جو جینین پولیٹیکل جماعتیں ہیں جو عوام کو ڈیلیورنس پہ جو ہے وہ یقین رکھتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ عوام میں جو ہے وہ ان کے کارکردگی جائے, وہ جماعتیں بھی ہیں. تو دونوں چیزیں, دونوں پکچرز ہمارے سامنے موجود ہیں, جس کی سب سے بڑی مثال پنجاب میں اس وقت مسلم لیگ نون کی صوبائی حکومت کی شاندار کارکردگی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا اعتماد جمہوریت پہ اور جمہوری اداروں پر بالکل ہے, ایسی بالکل بات نہیں ہے کہ نہیں ہے. ہاں زیادہ اعتماد ہونا چاہیے, اس کا جو پرسنٹیج ہے وہ زیادہ ہونی چاہیے. اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر محنت کرنی پڑے گی تاکہ لوگوں کا اعتماد اور زیادہ جیتنے میں کامیاب ہو سکے. سر ٹیلی فون لائن پہ رہے ہیں ایڈوکیٹ صاحب, مطلب 3-4 چیزیں اگر میں گنوا لوں. ایک تو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے
کہ مہنگائی کم ہوئی ہے. کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں؟ ایک لوگ طرح طرح کے سوالات بھی کرتے ہیں اور صحیح بھی کرتے ہیں کہ پانی ہمارا ٹینکر میں ہو, بجلی ہم سولر سے, گیس ہماری سلنڈر سے آئے, تو مطلب کیا اعتماد آپ کو پتا ہے, یہ روزگار آپ کے سامنے ہے, کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ میرے خیال میں آپ کے پہلے والے سوال کا جواب آپ ہی کے دوسرے سوال میں آ گیا ہے کہ جب یہ چیزیں ساری ہم پرچیز ہی کر رہے ہیں تو ٹیکس کیوں دیں گورنمنٹ, یہ عوام کا یہی سوال اٹھتا ہے کہ جب ہم پانی بھی خرید رہے ہیں اور بجلی بھی سولر پہ, وہ بھی پلیٹیں وہ خود لیں, اور آپ کی جو گیس ہے, جو ہماری اپنی پروڈکشن ہے ہمارے اپنے ملک کی, وہ مہنگی ہو چکی ہے. ابھی پہلے تو 200 یا 150 تک کا کوئی بل آتا تھا, ابھی 18 سے 2000 تک بل آتا ہے, اور وہ بھی گیس کی لوڈ شیڈنگ میں. بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہمارے پاس ہے, گیس کی لوڈ شیڈنگ ہمارے پاس ہے, پیٹرول ہمارے پاس مہنگا ہے, کھانے پینے کی چیزیں ہمارے پاس مہنگی ہے. ہمارے پاس وہ یہاں پہ کاروباری ایک مافیا بیٹھی ہوئی ہے جو ہر سیزن میں اگر وہ چینی کی سیزن ہوتی ہے تو وہ اس کو اسٹاک کر کے اس کو مہنگا کر دیتے ہیں. اگر کسی گندم کی ہماری سیزن آتی ہے تو گندم کو اسٹاک کر کے وہ مہنگا کر دیتے ہیں. تو عوام کے پاس کیا جا رہا ہے؟ عوام تو پس رہی ہے, عوام کو کوئی ریلیف نہیں مل رہا. یہاں پہ آتی ہے یہ بات کہ جمہوریت پہ اعتماد اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ عوام کو اپنے لیے ریلیف نظر نہیں آ رہا. جہاں تک انصاری صاحب نے بات کی ہے, انصاری صاحب اپنی جگہ پہ ٹھیک ہیں, لیکن انہوں نے بھی میری بات کو اس لیے تائید کی ہے کہ وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہماری عوام جو ہے گورنمنٹ پہ اتنا اعتماد نہیں کر رہی. ہم تو کہہ رہے ہیں بالکل اعتماد نہیں ہے, لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا اعتماد بھی نہیں ہے. اٹ مینس نہیں ہے. اعتماد تب بڑھے گا جب تک یہ پاورز اور ریلیف یہ عوام تک نہیں پہنچے گا. عوام جب خوش ہوگی تب اعتماد بڑھے گا. عوام جب تک پریشان ہے, میں نہیں سمجھتا کہ وہ اس سسٹم کو قبول کر پا رہی ہے. برسے صاحب آپ کی طرف آؤں گا. میں نے نہیں کہا, اہم بندے نے کہا, پارٹی کا وزارت بھی اہم بندہ بھی سینئر, آپ کو پتا ہے خواجہ آصف نے ہی کہا, اور آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے تو کھل کے یہ چیز بتائی اور کسی سے انکار بھی نہیں, اب یعنی کہ نہیں کر سکتے, کہ جس طرح ڈیفنس منسٹر نے کہا کہ پرتگال میں جو پراپرٹیز خریدی گئی ہیں جو بیوروکریٹس کی, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ اس کا اندازہ بھی کوئی نہیں لگا سکتا. ایک تو یہ بات, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ چیز ہے جو ایک ہماری جو کلیم ہے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا, ٹرانسپیرنسی اینڈ میرٹ, یہ بات اس کی طرف میں سمجھتا ہوں اس کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ ہمارے ایک اہم ترین وزیر جو ہیں وہ آج ہی کے موجودہ سسٹم کے اندر بیوروکریسی میں جو کرپشن پائی جاتی ہے اس کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کا احتساب تو ہوتا ہے, اور سیاستدان ہمیشہ اپنا احتساب کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کرتے رہتے ہیں, اپنے آباء و اجداد کی رسیدیں بھی دکھاتے رہتے ہیں, لیکن جو بیوروکریسی ہے اس ملک کی, جو کہ سیاہ سفید کی مالک ہے, جن کے سگنیچر سے سارے کام ہوتے ہیں, جو کئی بار ہم نے اس ملک میں دیکھا کہ بیوروکریسی سیاستدانوں کے احکامات ماننے سے بھی انکار کر دیتی ہے, جو کہ ایک جائز احکامات ہوتے ہیں, اس سے بھی وہ انکاری ہو جاتے ہیں. تو ان کے خلاف بھی جو ہے وہ ایک تحقیق تو کم سے کم ہونی چاہیے کہ بیرون ممالک ان کی پراپرٹیز دیکھ لیں, ان کا لائف اسٹائل دیکھ لیں, اس پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے میں سمجھتا ہوں. لیکن وہ ڈیبیٹ پولیٹیکل ڈیبیٹ نہیں ہونی چاہیے, اس کو صرف پوائنٹ اسکورنگ کے حوالے سے نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اس میں سے فروٹفل ریزلٹس نکلنے چاہیے, تاکہ ایک غریب ملک کے میں سمجھتا ہوں کہ جو اشرافیہ ہے وہ بھی اپنا جو چال چلن ہے, لائف اسٹائل ہے, اس کو اسی طرح مینٹین کرے جس طرح ہم اپنے پڑوسی ممالک میں دیکھتے ہیں. ایران کا آپ کو مثال پتہ ہے, وہاں پہ جو بیوروکریسی ہے وہ کس طرح زندگی گزارتی ہے. ایون انڈیا کے اندر جو بیوروکریسی ہے ان کے پاس کس طرح کی گاڑیاں ہیں اور دفاتر ہیں, اور ہمارے یہاں ہماری بیوروکریسی کی گاڑیاں اور دفاتر دیکھیں تو انسان دنگ رہ جاتا ہے. لیکن اس پہ ہم ہی نے بولا ہے, کسی اور نے نہیں بولا. تنقید اپوزیشن کو تو صرف اور صرف ایک قیدی سے واسطہ ہے نا, وہ ایک قیدی کو چھڑانے میں لگے ہوئے ہیں, ملک کے باقی مسائل تو ان کو نظر نہیں آتے. تو لہٰذا اب ہمارے ہی وزراء نے اپوزیشن کا کردار بھی ادا کرنا شروع کر دیا ہے, کہ اپوزیشن اپنا کردار ادا نہیں کر رہی تو وزراء ہی جو ہیں وہ اس بات کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں کہ جی اس طرح ہونا چاہیے, اور ان سب کے اوپر جو ہے وہ ان کی انکوائری ہونی چاہیے, اور یہ چیزیں معلوم ہونی چاہیے کہ یہ ملک اس وقت کس طرف جا رہا ہے اور بیوروکریسی جو ہے وہ اس وقت کیا چیزیں کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں یہ خوش آئند بات ہے. خواجہ آصف صاحب کی اس بات کو سراہنا چاہیے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے
کہ وہ بہترین پاکستان کو ایک بہتر ملک بنانے کے لیے جو سسٹم میں موجود خرابیاں ہیں اس کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں. برسر صاحب آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, چاہے پروونشل گورنمنٹس ہو چاہے وفاقی گورنمنٹ ہو, کرپشن تب ہوتی ہے جب بیوروکریٹ اور پولیٹیشین کا نیکسس ہوتا ہے, ایک دوسرے کو فائدہ دیتے ہیں. آپ سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے, مجھ سے بھی ڈھکی چھپی بات نہیں, ہم بھی اس معاشرے میں پلے بڑھے ہیں, اس معاشرے سے تعلق ہے, آپ کا بھی اس معاشرے سے, کیا کہیں گے؟ نہیں میر صاحب, ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے, میں آپ کو بتاؤں, ایک دو جگہوں پہ اس طرح ہوتا بھی ہوگا, ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہے. سیاست دانوں کو ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت بدنام کیا جا رہا ہے. اس ملک میں بڑے اچھے سیاستدان, ایماندار سیاستدان رہے ہیں, ابھی بھی سسٹم میں موجود ہیں. ان کو ان کی کردار کشی, ان کو ملائن کرنا, ان کے چہروں کو اس طرح مسخ کر کے پیش کرنا, یہ میں سمجھتا ہوں اس ملک کے خاص طبقے کی ایک رہی خواہش کہ وہ سیاستدانوں کو اس طرح کر کے پیش کریں. حالانکہ ہمارے ہاں بڑی بہترین مثالیں موجود ہیں. سیاستدانوں نے نہ صرف بیوروکریسی کے ان تمام چیزوں کو انہوں نے بے نقاب بھی کیا, بلکہ ان کو جو ہے وہ لگام بھی دی ہے. اور بہت سارے جگہوں پہ ان کے جو اعمال ہیں, ان کے جو اقدامات ہیں, ان سے بھی یہ بات پتہ چلتی ہے کہ وہ کوئی اس طرح کا کوئی نیکسس موجود نہیں ہے. جہاں سیاستدان بیوروکریٹ کے ساتھ نیکسس میں شامل ہوتے ہیں, وہاں پہ ترقی کی رفتار اتنی تیز نہیں ہوتی, وہاں پہ میٹرو نہیں چلتے, وہاں پہ اورنج ٹرینز نہیں چلتی, وہاں پہ رنگ روڈز نہیں بنتے, وہاں پہ اتنی تیزی سے شفافیت سے کام نہیں ہوتا. وہاں پہ جو ہے ہر آئے دن القادر ٹرسٹ کے اسکینڈلز ملتے ہیں, پھر وہاں پہ آئے دن جو ہے وہ گھڑیاں بیچنے کے اور چوری کرنے کے اسکینڈلز ملتے ہیں. وہاں پہ ہر آئے دن جو ہے وہ ڈائمنڈز کی انگوٹھیوں کی کہانیاں ملتی ہیں جہاں پہ نیکسس ہوتا ہے. تو ہر وقت نہیں ہوتا, میں سمجھتا ہوں ہر جگہ پہ اس طرح کی بات نہیں ہے, لیکن جہاں پر ہے وہاں پر ہمارے ہی ایک محترم سینئر وزیر صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے. دیکھیں, اس ملک میں الزام لگانا سب سے آسان ہے, لیکن اس ملک میں اگر آپ کراچی سے نکلیں اور آپ پشاور تک پہنچیں اور پھر آگے ناردرن ایریاز تک ٹریول کریں تو آپ کو ہر سڑک پہ, ہر فیکٹری پہ, ہر میگا پروجیکٹ پہ, ہر بجلی گھر پہ آپ کو میاں محمد نواز شریف اور میاں شہباز شریف صاحب کی تختی لگی ہوئی نظر آئے گی. کام ہوا ہے تو نظر آ رہا ہے. اور ہم پی ایم ایل این تو ان کاموں پہ بلیو رکھتی ہے جس کو آپ صرف باتیں نہ کر سکیں, جس کو آپ دیکھ سکیں, چھو سکیں, محسوس کر سکیں اور اس میں سے فائدہ اٹھا سکیں. تو ہم الحمدللہ موٹر ویز پہ گھومتے ہیں, ہماری گاڑیاں جب چلتی ہیں تو ہم اس ٹریول کو انجوائے بھی کرتے ہیں اور اس کو محسوس بھی کرتے ہیں, دیکھتے بھی اپنی آنکھوں سے اور فائدہ بھی اٹھاتے ہیں. اسی طرح بجلی, اگر آج آپ کو یاد ہوگا کہ 2013 سے پہلے اس ملک میں 24 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور سسٹم میں جو بجلی موجود تھی اس وقت وہ 14,000 میگا واٹ تھی, اور سسٹم کو اس وقت ضرورت 18,000 میگا واٹ کی تھی. لیکن قائد محترم میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دور حکومت میں ہی جو ہے وہ اس کو 18,000 کی بجائے 24,000 میگا واٹ پہ وہ سسٹم چھوڑ کے گئے. وقت گزرنے کے ساتھ, انفراسٹرکچر کے ساتھ, آج پھر اس کی نیڈ میں اضافہ ہوا ہے. لیکن مجھے بتائیں نا, پچھلے 4 سالوں میں جو پی ٹی آئی کی حکومت رہی, ان کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے تھا کہ آنے والے دنوں میں جس طرح انفراسٹرکچر اور آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو 24,000 میگا واٹ بجلی بھی کم پڑے گی, ہمیں اور بجلی بنانے کے لیے منصوبے چاہیے. انہوں نے ایک منصوبہ لگایا, مجھے بتائیں, ایک منصوبہ بھی نہیں لگایا. کسی ایک میگا پروجیکٹ کی کوئی ایک اینٹ رکھی, ایک بھی نہیں رکھی. صرف کیا بنائے, میں آپ کو بتا رہا ہوں, انہوں نے بنائے لنگر کھانے, انہوں نے بنائے باتھ رومز کی بھی صفائی ہونی چاہیے, پبلک باتھ روم ہونے چاہیے. انہوں نے جو پروگرام دیا وہ کیا دیا کہ ہم انڈے دیں گے, پھر بچے دیں گے مرغیوں کے, پھر مرغیاں بڑی ہوں گی, پھر وہ ان کو بیچیں گے, کاروبار. شیخ چلی والی باتیں. اب شیخ چلی سے زمانہ آگے نکل گیا ہے. وہ آئے تھے, لوگوں نے ان پہ اعتماد کیا کہ یار یہ پاکستان کو ڈیجیٹل دور میں لے جائیں گے, لیکن انہوں نے کیا کیا, انہوں نے انڈے, مرغی, کٹے, ان پہ وقت ضائع کیا. تو میں سمجھتا ہوں ابھی پاکستان کی سمت جو ہے, اس کی جو معاشی سمت ہے وہ ابھی بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس کے جو ترقی کے انڈیکیٹرز ہیں وہ اوپر کی طرف جا رہے ہیں. بتدریج اس میں اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ عوام تک ریلیف پہنچے گا. صحیح. ٹیلی فون لائن پر ہیں. صرف سیاستدان کرپٹ, بیوروکریٹس نہیں, صرف بیوروکریٹس کرپٹ, سیاستدان نہیں, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ دیکھیں, نیکسس کی بات ہو رہی ہے تو میں آپ کو ایک مثال دوں کہ یہاں پہ ہمارے ملک میں جتنے بھی بیوروکریٹس اگر پوسٹنگ لیتے ہیں تو اس کی کسی نہ کسی سیاستدان یا کسی منسٹر کی ریکمنڈیشن آتی ہے. اگر جس کی ریکمنڈیشن آتی ہے وہ بیوروکریٹس اگر کرپشن کرتا ہے اور کرپشن کرنے کے بعد وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور گورنمنٹ اس کی انکوائری کرتی ہے اور اتنی پراپرٹی ملتی ہے اس کی,
تو ہم کیا سمجھیں؟ کیا وہ منسٹر ان کے ساتھ انوالو نہیں تھا یا ان کو اس سسٹم میں نہیں تھا؟ میں کسی ایک پارٹی کے خلاف بات نہیں کر رہا، میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں، نہ ہی میں کسی پارٹی کا کوئی ترجمان ہوں۔ انصاری صاحب ترجمان ہیں، وہ اپنی مسلم لیگ نون کی طرف سے ضرور بات کریں گے، لیکن میں کسی پارٹی کا ترجمان نہیں ہوں، میں ایک سسٹم کی بات کر رہا ہوں۔ ہمارے سسٹم میں ایس ایچ او بھی بغیر کسی ایم پی اے ایم این اے کی ریکمنڈیشن کے خلاف نہیں لگتا، اس کی مرضی کے سوا نہیں لگتا۔ تو جتنے بڑے بڑے سیکریٹریز ہیں اور فیڈرل سیکریٹریز ہیں اور جتنے بھی فورن منسٹرز جو فورن پالیسیز میں یا فورن آفیسز میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ بھی ریکمنڈیشن پہ جاتے ہیں۔ وہ ان کی ریکمنڈیشن ہوتی ہے یا تو پرائم منسٹر کی یا پریزیڈنٹس کی یا خارجہ پالیسی کے جو ہمارے منسٹرز ہوتے ہیں ان کی ریکمنڈیشن پہ جاتے ہیں، یا دوسرے جو سیکریٹریز ہیں۔ تو جو سیکریٹریز جن کی کرپشن کی انصاری صاحب بات کر رہے ہیں کہ ہونا چاہیے، بالکل خواجہ صاحب نے کیا ہے تو بہت اچھا کیا، ہم سراہتے ہیں اس کو، لیکن یہ سب کے لیے ہونا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ اس کی کوئی پرسنل گریج ہو یا پرسنل اس کیپیسٹی میں جا کے ان کی انکوائری ہو، یہ سب کے خلاف ہونا چاہیے۔ کیوں ایک کے خلاف ہو اور دوسرے کرتے رہیں؟ ابھی تک کیا اس سسٹم میں وہ لوگ، وہ بیوروکریسی، وہ کالی بھیڑیں ہمارے ہاں موجود نہیں؟ ہمارے ہاں کالی بھیڑیں بیوروکریسی میں بھی موجود ہیں اور ہماری پارلیمنٹ میں بھی ہے۔ میں یہ سب کو برا نہیں کہہ رہا، سب اچھے بھی ہیں، بہت سارے اچھے سیاستدان ہیں، ہمارے بہت سیاستدانوں نے اس ملک کو آج تک چلایا ہے، اچھی پالیسیز بھی لائے ہیں، لیکن آج کل کے دور کے حساب سے جو سسٹم چل رہا ہے، آج کل کے دور کے حساب سے جو ایک نئی روایات آ گئی ہیں، بغیر نظریاتی لوگ لائے گئے ہیں آگے، تو ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ ان کو جگہ نہیں ملنی چاہیے ہمارے سسٹم۔ بیرسٹر صاحب، پارٹیوں کے اندر نظریاتی کم، مالیاتی زیادہ ہو گئے ہیں، آپ کو پتہ ہے۔ اب میں نام نہیں لوں گا، جو ہمارے سامنے سیاستدان یہاں تک پہنچے ہیں، کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ محترم جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ شہباز اسپیڈ، پنجاب میں تو شہباز اسپیڈ ہے، کراچی میں آ کے یہ شہباز سلو ہو جاتا ہے، کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ جی میر صاحب، میں سب سے پہلے تو یہ میں آپ کا لاسٹ کوسچن لے رہا ہوں، مجھے ایک اور ٹی وی چینل پہ جانا ہے تو میں اس کا ریسپانس دے دیتا ہوں۔ بیسیکلی ایشو یہ ہے کہ سندھ میں جو حکومت ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور ہم کچھ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو کارکردگی ہے وہ سندھ کے عوام کے سامنے ہے، اور سندھ کے عوام زیادہ بہتر اس کی بتا سکتے ہیں کہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کتنا خوش ہیں۔ ہمارے وہ وفاق میں اتحادی ہیں اور ہم جو ہیں وہ ان کے ہر پازیٹیو کام کو سراہتے بھی ہیں، اور اگر کہیں کوئی کام خراب بھی ہو رہا ہے تو وہ سندھ کے عوام انشاءاللہ اس کو آنے والے الیکشن میں اس کا رزلٹ بھی دیں گے۔ لیکن شہباز اسپیڈ کی جہاں تک بات ہے، میاں شہباز شریف صاحب چاروں صوبوں کو 18ویں آئینی ترمیم کے بعد اسی طرح دیکھتے ہیں جس طرح اور برابری کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ جو سندھ کے جو شیئر بنتا ہے، ان کے فنڈز ہوتے ہیں وہ یہاں دیتے ہیں، پنجاب کے جو فنڈز اور شیئرز ہیں وہ ان کی آبادی کے اور اس تناسب سے ملتے ہیں۔ لیکن وہاں پہ جو ترقی اور اسپیڈ نظر آ رہی ہے وہ اس وقت شہباز اسپیڈ نہیں، اس وقت وہ مریم اسپیڈ ہے۔ اور مریم نواز جس طرح سے دن رات کام کر رہی ہیں، متحرک ہیں، دن میں مختلف جو ہے وہ میٹنگز کرتی ہیں، تمام بیوروکریسی کو بھی انہوں نے بڑا زبردست طریقے سے دیکھا ہے کہ جی کس طرح ان سے کام لینا چاہیے، اپنی ٹیم سے وہ کس طرح کام لیتی ہیں، ان کی پوری ٹیم دن رات کام کر رہی ہے۔ وہ اسپیڈ اگر سندھ میں بلاول صاحب کو نظر نہیں آ رہی تو بلاول صاحب کو چاہیے کہ اپنے چیف منسٹر صاحب کو اور ایکٹیو کریں، اور اپنے جو وزراء کی ٹیم ہے اس کو اور ایکٹیو کریں، تاکہ سندھ کے اندر جو احساس محرومی سندھ کے لوگوں میں پائی جاتی ہے، یہاں ہم بھی جاتے ہیں ہر جگہ پہ لوگ کہتے ہیں مریم نواز جیسی چیف منسٹر سندھ میں بھی ہونی چاہیے، ہم ان کو کہتے ہیں جی آپ جب ووٹ دیں گے مسلم لیگ نون کو تو انشاءاللہ آپ کو مریم نواز جیسی چیف منسٹر ضرور یہاں پہ سندھ میں بھی آپ کو ملے گا۔ لیکن جب تک سندھ کے لوگ پی ایم ایل این کو ووٹ نہیں دیتے تو اس طرح کا شکوہ ان کا بنتا نہیں ہے۔ وفاق سے ان کا شکوہ اگر فنڈز کے حوالے سے ہے، کسی بھی طریقے سے کوئی پروجیکٹ ہے جو وفاق کا پروجیکٹ ہے اور ہم کمپلیٹ نہیں کر پا رہے، اس کے لیے ہم ضرور انسریبل ہیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ جتنے بھی وفاق کے اس وقت رننگ منصوبے ہیں سندھ میں اس کو ہم 2026 تک پائے تکمیل تک پہنچائیں، اور سندھ کے لوگوں کو ان جو پروجیکٹس ہیں اس میں سے ان کو فائدہ ملنا شروع ہو جائے۔ بڑی مہربانی، آپ نے ٹائم دیا بیرسٹر صاحب۔ بریک کا ٹائم، بریک کے بعد آتے ہیں ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ویلکم ناظرین، مجھے ٹیلی لائن پہ جوائن کیا ہے سینئر رہنما، سینئر سیاستدان، ایم این اے ہے، اس سے پہلے بھی ایم این اے رہ چکی ہیں، وومن ونگ کراچی کی پریزیڈنٹ ہیں شاہدہ رحمانی صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں۔ بہت شکریہ۔
ایڈوکیٹ ریاض حسین صاحب قانون دان ہیں، وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہیں۔ وعلیکم السلام۔ آپ کو پتا ہے کہ ایک دو دن پہلے چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ شہباز اسپیڈ، پنجاب میں تو شہباز اسپیڈ ہے، جب کراچی میں آ جاتی ہے تو یہ شہباز سلو ہو جاتے ہیں، کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ بالکل، دیکھیں کہ لیڈر چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو بالکل دلائل کے بنا تو بات نہیں کر سکتے۔ اور آپ نے خود دیکھا کہ سکھر حیدرآباد موٹر وے وہ نہیں بن سکی پورے پاکستان میں، اس کے بعد پنجاب میں کئی پروجیکٹ آئے جو کہ اس کے بعد آئے اور آج کمپلیٹ بھی ہو چکے ہیں۔ اسی طرح آپ دیکھیں K4 پروجیکٹ وہ ایک عرصے سے چل رہا ہے، 3 سے 4 مرتبہ اس کا اناگرل سیشن ہو چکا ہے، اور 10-15 سال گزرنے کے بعد بھی میں سمجھتی ہوں کہ وہ ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہوا۔ اور جتنے بھی آپ پروجیکٹ اٹھا کے دیکھ لیں، ناردرن بائی پاس دیکھ لیں، M10 دیکھ لیں، M9 دیکھ لیں، جب کراچی میں آتے ہیں نہ تو سی پیک کے منصوبے کمپلیٹ ہو رہے ہیں، سی پیک کے جتنے بھی پروجیکٹ تھے، ایک جو لاہور میں شامل بھی نہیں تھا اورنج ٹرین کا، اس کو اٹھا کے شامل کروا کے اور اسے کمپلیٹ بھی کر دیا، لیکن اگر سندھ کے لیے کوئی پروجیکٹ آتا ہے تو وہ شروع نہیں ہوتا، اور اس کے لیے اتنا کم فنڈ رکھا جاتا ہے کہ وہ شروع ہونے کا تصور بھی نہیں ہوتا۔ اور ہم بھی بار بار جو ہے اسمبلی میں اس بات کو کہہ چکے ہیں، چیئرمین صاحب بھی، چونکہ اب اس وقت ہم کولیشن پارٹنر بھی ہیں، ہر میٹنگز کے اندر یہی یاد دہانی کرائی جاتی ہے کہ جی آپ ان پروجیکٹس کو جو ہے وہ کر لیں، کیونکہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو دینے والا شہر اور صوبہ سندھ سب سے ٹاپ میں ہے، ہم سب سے زیادہ گیس یہاں پروڈیوس کر کے دے رہے ہیں، بجلی تھرکول پروجیکٹ سے بنا کے فیصل آباد کو روشن کیا جا رہا ہے، پاکستان ہے۔ اور ہم کہتے ہیں بالکل جس طرح ہم کام کر رہے ہیں اس طرح آپ بھی ہمارے ساتھ کام کریں، لیکن اتنا 70% سے زائد ریونیو دینے والا صوبہ جو ہے وہ تمام بنیادی سہولتوں سے محروم ہے۔ کراچی کے اندر آپ دیکھیں گے پانی کی کتنی قلت ہے، ٹینکر سے پہنچایا جا رہا ہے پانی۔ اگر یہ K4 پروجیکٹ ہو جاتا کمپلیٹ تو آج ہمیں ٹینکر مافیا سے بھی ہماری جان چھوٹ جاتی، لیکن نہ تو یہ K4 پروجیکٹ، نہ ریلوے سرکولر ریلوے، نہ ہی کوئی سی پیک کے تحت جتنے پروجیکٹ تھے اس کا کوئی امپلیمنٹیشن نظر آ رہا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں کہ ناردرن بائی پاس جو کہ ٹوٹل میں 25 سے 30 کلومیٹر ہے وہ بھی ڈبل نہیں ہو سکا، تو کس چیز کو، ایک یہ کراچی حیدرآباد بنا اس کی حالت ہم سب کے سامنے۔ M9 جو ہے جو ایک انتہائی ضرورت ہے، جب آپ سکھر پہنچتے ہیں اور وہاں سے ملتان اور ملتان سے لاہور پنجاب ہوتے ہوئے آپ پشاور تک پہنچ جاتے ہیں، بہترین راستے ہیں، لیکن کیوں کراچی سے لے کے سکھر تک کا وہ راستہ نہیں بنایا جا رہا، جبکہ سب سے یہاں پورٹ ہے، یہاں سے جتنے کنٹینرز ہیں، آئل ہے، ساری چیزیں یہاں سے سپلائی ہو رہی، تو ان روڈز کو تو بالکل ایسا ہونا چاہیے کہ جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ سکھر سے لے کے پورے پاکستان میں سڑکوں کا جال، موٹر وے کا جال ہے، تو کیوں کراچی اور صوبہ سندھ کو نظر انداز کیا جاتا ہے؟ 18th امینڈمنٹ کے خلاف سازش، NFC کے خلاف سازش، رضا ربانی صاحب نے بھی یہی کہا، چیئرمین صاحب نے بھی اشارہ دیا NFC ایوارڈ کی طرف۔ 27th امینڈمنٹ آنے کی ایک آپ کو پتا ہے وزراء بھی بات کرتے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے، رول بیک ہونے جا رہا ہے 18th امینڈمنٹ۔ NFC ایوارڈ کے اوپر اعتراضات، احسن اقبال صاحب کا اسٹیٹمنٹ بھی آپ کے سامنے، کیا ہو رہا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں 18th امینڈمنٹ کا تو رول بیک ہونے کا سوال نہیں پیدا ہوتا ہے، پیپلز پارٹی اس پر کبھی بھی کوئی کمپرومائز نہیں کرے گی۔ یہ یونانیمسلی تمام پولیٹیکل جماعتوں نے، سیاسی جماعتوں کے ساتھ ایک طویل نشستیں ہوئی ہیں، میٹنگز ہوتی رہی ہیں، اور اس کے بعد یہ یونانیمسلی اسمبلی میں پاس کیا، تو اسے تو رول بیک کرنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جہاں تک ابھی ہم نے صرف میڈیا میں 27 امینڈمنٹ کا سنا ہے، لیکن ابھی تک ہماری لیڈرشپ کے پاس باقاعدہ اس طرح کی کوئی کسی کو بھی نہ تو بتایا گیا ہے کہ 27 امینڈمنٹ آ رہی ہے، ہم بھی میڈیا میں سن رہے ہیں، آپ بھی میڈیا میں سن رہے ہیں، لیکن ابھی تک اس کا کوئی کسی چیز کی جو ہے وہ نیگوشیشن نہیں ہوئی۔ تو وداؤٹ پارٹی، تمام پارٹیوں کے متفق ہونے کے سے وداؤٹ جو ہے کوئی بھی امینڈمنٹ نہیں ہو سکتی۔ آپ کو پتہ ہے 2/3 میجورٹی چاہیے ہوتی ہے کسی بھی امینڈمنٹ کے پاس ہونے کے لیے۔ تو میں نہیں سمجھتی کہ 18 امینڈمنٹ جو کہ قائد اعظم کا خواب تھا، صوبائی خود مختاری،
اور NFC ایوارڈ، یہ سب اس وقت سے پاکستان بننے سے پہلے کے یہ شامل تھا ہمارے پوائنٹس میں. تو اب یہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ہم صوبائی خود مختاری ختم کر دیں؟ جو منسٹریز وفاق سے صوبوں میں آنی اس کو چھوڑ دیں. NFC ایوارڈ سب سے بڑا مسئلہ تھا جو کہ آج صوبے جو ہیں اپنی آزادی کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس کو جو ہے رول بیک ہو گئے. ٹیلی فون لائن پہ رہے، میں جواب لے لوں. ریاض صاحب، آپ 18th امینڈمنٹ، NFC ایوارڈ، 27th امینڈمنٹ، کیا کہیں گے؟ پورے ملک کے اندر اس کے اوپر ڈسکشن ہو رہی ہے. دیکھیں 18th امینڈمنٹ صوبوں کی خود مختاری بظاہر تو اچھا ہے، لیکن اس سے کوئی خاص عوام کو فائدہ نہیں ملا. اشرافیہ کو ضرور ملا ہے، حکومت کو ضرور ملا ہے، حکومت وقت کو، سندھ گورنمنٹ کو. ہماری اشرافیہ امیر سے امیر ہوتی جا رہی ہے اور عوام غریب سے غریب ہوتا جا رہا ہے. 18th امینڈمنٹ خود مختاری تو ہے، لیکن وہ خود مختاری اس کے اثرات عوام تک بھی پہنچنے چاہیے، جو کہ نہیں پہنچ رہے. ہمارے پاس دیکھیں جتنے بھی صوبائی ادارے ہیں ان میں لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، وہ بھی سفارشوں کے سوا نہیں جا رہے. وہ وہاں پہ میرٹس نہیں ہے. یہاں پہ جو جابس ہیں، جو ہمارے دوسرے ادارے ہیں، وہاں پہ عام لوگوں کی تو رسائی ہو نہیں رہی جب تک کوئی سفارش نہ ہو، جب تک اس کی کوئی فون نہ ہو، یا جب تک کوئی اس کو پیسے نہ دے. کرپشن عروج پہ ہے. میں نہیں سمجھتا کہ کوئی 18th امینڈمنٹ کو کوئی عوام کو کوئی فائدہ ملا ہو. ہاں 27th امینڈمنٹ کی ہم نے بھی بات سنی ہے، لیکن کلیئر نہیں ہے کہ اس میں ہے کیا ہوگا، کیا نہیں ہوگا، رول بیک ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. جہاں تک فیڈرل کا ہے کہ فیڈرل سے ہمیشہ سندھ کو نظر انداز کیا گیا ہے، چاہے وہ کوئی بھی گورنمنٹ ہو. ہمیشہ سندھ کو سائڈ پہ رکھا گیا ہے. پہلے پنجاب کی پرائرٹیز ہوتی ہیں اور وہاں پہ جتنی بھی بجٹ ہوتی ہے، حالانکہ جنریٹ ہمارے سندھ سے زیادہ اماؤنٹ جو ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو ملتا ہے. اس سے ہی سارے ٹیکسز جو ہیں وہ کلیکٹ بھی ہو رہے ہیں ہمارے یہاں سے. لیکن وہ حصہ جیسے آپ NFC ایوارڈ کا کہہ رہے ہیں کہ NFC ایوارڈ میں بھی ہمیں جو ڈیو شیئر ہے ملنا چاہیے سندھ کو، وہ نہیں مل پا رہا. آج تک اٹکا ہوا ہے. ہمارے ہاں 2008 سے فیڈرل گورنمنٹ بھی پیپلز پارٹی کے پاس تھی. ابھی بھی ہمارے پریزیڈنٹ جو ملک کے ہیں وہ آصف علی زرداری صاحب ہیں، وہ سندھ سے تعلق رکھتے ہیں. وہ خود بھی نہیں کر پا رہے. تو میں نہیں سمجھتا کہ اگر وہ بھی کچھ نہیں کر پا رہے تو اور کون کرے گا. آخری میں آپ سے جواب کلوزنگ ریمارکس آپ سے لوں کہ NFC ایوارڈ ہر 5 سال آنا ہے، آئینی آپ کو پتا ہے ضرورت ہے، یہ ابھی تک آپ کو پتا ہے 5 سال سے زیادہ ہو گئے، کیوں نہیں NFC ایوارڈ ملا؟ کیا کہیں گی؟ بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا. آپ سندھ ہمیشہ نظر انداز ہوا ہے، کسی بھی کی حکومت ہو، چاہے میاں نواز شریف ہو، شہباز شریف ہو، اس سے پہلے بانی PTI کی حکومت ہو، سے نظر انداز ہوا ہے. اور پورے ملک کے اندر کراچی کی جو حیثیت ہے، نہ صرف پاکستان بننے سے پہلے یا آج کراچی نظر انداز ہوا. اس کی بات چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی یہ کہا کہ یہ شہباز اسمی سلو ہو جاتی ہے جب کراچی آتی ہے. کراچی نظر انداز ہو رہا ہے، جس کو پورٹ بھی ہے اور اتنی لوکیشن ہے وہ آپ کے سامنے ہے. ہمیشہ جو بھی وفاقی حکومت آئی ہے سوتلی ماں جیسا سلوک ہوا ہے سندھ کے ساتھ. اسی کے ساتھ یہ اجازت، اللہ حافظ.